نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 124 تفسیر وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ اور جو کوئی بھی نیکی کے کام کرتا ہے من ذکر او انثا وہ خواہ مرد ہو یا عورت، یہ آیا لفظ انثا اور وہاں پر آ گیا تھا کیا چیز؟ اناثا۔ اناثا اس کی جمع آ گئی تھی نا، یہ ہے انثا اس کا واحد کہ مرد ہو یا عورت جو کوئی بھی نیکی کا کام کرے وہ مؤمن اور وہ مومن ہو، یہ آ گئی شرط۔ اگر کافر ہوگا تو کافر کی نیکی تو ایسے ہی ہے جسے جانا مشرق کو ہے اور وہ سرپٹ مغرب کو بھاگ رہا ہے، نیکیاں کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن مومن نہیں ہے، خدا کے ساتھ شرک کرتا ہے اور اللہ کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ اس کے ساتھ شرک کرے۔ اور مومن انسان وہ جتنا بھی ضعیف کمزور ہے چلنے میں لیکن ہے تو اللہ کے ساتھ توحید کا تعلق، خدا کی وحدانیت کا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ عورت ہو یا مرد ہو وَهُوَ مُؤْمِنٌ اگر وہ مومن ہے تو فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ تو ایسے بندے داخل ہوں گے الجنت، جنت میں داخل ہوں گے وہ لوگ، وَلَا يُظْلَمُونَ اور ان کا حق نہیں رہے گا نقیرا، تل برابر حق ان کا نہیں رکھیں گے۔ جو کھجور کی گٹھلی میں ایک ذرا سا نقطہ لگا ہوا ہوتا ہے اس کے برابر بھی ہم کسی کا حق نہیں رکھیں گے، پورے حق لوگوں کو دے دیں گے، مرد ہو یا عورت نیکی کے کام کرتا ہو اور ہو مومن۔ دو شرطیں لگا دیں، بڑی شرط مومن ہونے کی اور دوسری شرط یہ کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مرد ہو یا عورت ہو، نیکی کرتے رہیں، کیونکہ مرد میں محض مرد ہونے کے ناطے کون سا اس میں خوبی کی بات ہے، اور عورت میں محض عورت ہونے کی وجہ سے کون سی نقصان کی بات ہے؟ خدا کی نگاہ میں یہ سب برابر ہے، نیکی اور برائی میں۔ عورت اگر گناہ کرے وہ بھی ایسے ہی پکڑی جائے گی جیسے مرد پکڑے جاتے ہیں، اور مرد اگر گناہ کرے گا وہ بھی ایسے ہی پکڑا جائے گا جس طرح کہ عورتیں پکڑی جاتی ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ تھوڑی ہے کہ مرد گناہ کرے تو چونکہ مرد ہے لہذا معافی ہو گئی، ویسے ہی پکڑا جائے گا۔ دلی میں ایک طوائف تھی، اس کا انتقال ہو گیا تو بہت نیک بہت پاک بنے پھرتے تھے نا مسجد والے، انہوں نے کہا رے اس عورت کا جنازہ نہیں پڑھنا، یہ تو بہت خراب کردار کی تھی، ایسی تھی ویسی تھی، دلی والے کیوں اس کا جنازہ پڑھتے؟ ان کے ایمان ذرا زیادہ مضبوط تھے۔ لے آئے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس اس مسئلے کو، تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ سے پوچھا گیا کہ حضرت اس عورت کا جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، اختلاف ہو رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اس عورت کے جو یار ہیں مرد اگر وہ مر جائیں تو جنازہ پڑھ لیتے ہو؟ ان کا حضرت ان کا تو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا پھر اس کا بھی پڑھ لو، اس کا بھی پڑھ لو۔ فرمایا جو وہ کرتے ہیں وہی یہ کرتی تھی، اس کا بھی جنازہ پڑھو۔ یہ ہے کہ عورتیں محض عورت ہونے کے ناطے کون سی اس میں کمی ہے بھئی؟ اللہ کا قرب اسے بھی ایسے ہی ملتا ہے جیسے مردوں کو ملتا ہے، اور خدا اس کی عبادت کو بھی ایسے ہی قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے جیسے وہ مردوں کی عبادت کو دیکھتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی بھی مرد ہے یا عورت بس بنیادی طور پہ ایک مومن ہونا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ وہ نیکی کے کام کرے، تو ہم تو اس کا تل برابر حق رکھنے کے روادار نہیں، ذرہ برابر حق ہم اس کا نہیں رکھیں گے، نیکیاں ساری کی ساری اسے لوٹا دیں گے، اور یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے۔